بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بے شمار مثالی ہدایات دی ہیں جس سے معاشرے میں امن قائم ہوتا ہے، انسانوں میں باہمی اخوت، محبت، احترام جنم لیتے ہیں۔ انہی احکامات میں سے اور انہی اصول و ضوابط میں سے چند اصول اللہ رب العزت نے سورۃ الحجرات میں بیان فرمائے ہیں۔ سورۃ الحجرات سماجی اصول، معاشرتی رویے کے بارے میں بہت اہم ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے چند ایسے اصول بیان فرمائے ہیں جنہیں اپنا کر دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے اور انسان کی بے قراری، بے چینی، بے سکونی، اختلاف، انتشار ختم ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے پر بدگمانی کرنے سے بچا کرو۔ ان بعض الظن اسم، کیونکہ بعض گمان جو ہیں وہ گناہ ہوتے ہیں۔ ولا تجسسوا، اور تم ایک دوسرے کی جاسوسی بھی نہ کیا کرو۔ ولا یغتب بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کی غیبت بھی نہ کیا کرو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے غیبت کا بھی تذکرہ فرمایا ہے۔ غیبت ایک بہت بری بیماری ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کی شناعت اور اس کی قباحت کو بیان کرتے ہوئے اسی آیت مبارکہ کے آخر میں فرمایا، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ رقم فرمایا ہے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے مراد انسان کی، مسلمان کی غیبت کرنا ہے۔ تو غیبت کرنا ایسے ہی ہے جیسے انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو اس سے مقصود اس گناہ کی اور اس برے عمل کی قباحت بیان کرنا ہے کہ یہ غیبت کرنا، بدخوئی کرنا بہت برا عمل ہے، اس سے بچ جائیے۔ اسی کی قباحت نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی حدیث مبارکہ میں کچھ یوں بیان فرمائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک روز اپنے اصحاب ذی شان سے فرمایا، اتدرون ما الغیبہ، اے میرے اصحاب ذرا یہ تو بتاؤ غیبت کیا ہوتی ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہتے ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ و رسولہ اعلم، ہمیں تو معلوم نہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں غیبت کیا ہوتی ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک تعلیم کا، بات کو سمجھانے کا ایک یہ بہت ہی خوبصورت انداز تھا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سامعین کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اور بات کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے پہلے استفسار، سوال کیا کرتے تھے، جس طرح اس حدیث مبارکہ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا، اتدرون ما الغیبہ، تاکہ سننے والے متوجہ ہو جائیں اور انہیں یہ اندازہ ہو جائے کہ بات بہت اہم ہے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب پوچھا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا غیبت کی تعریف کرتے ہوئے، ذکرک اخاک بما یکرہ، غیبت کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنے بھائی کے بارے میں کسی ایسی چیز کا تذکرہ کریں، بما یکرہ، جو اسے اچھی نہ لگتی ہو۔ کسی بھائی کی عدم موجودگی میں اس کی پیٹھ پیچھے ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار گزرے، یعنی جو دوسرے آدمی کے خلاف بات ہو، اس کا کوئی نقص ہو، اس کا کوئی گناہ ہو، کوئی عیب ہو، کوئی نافرمانی والی بات ہو، تو مسلمان اس کی بات کسی دوسرے کے سامنے کر دے۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ غیبت ہے۔ قیل ارأیت ان کان فی اخیہ ما اقول، کسی صحابی رسول نے یہ پوچھ لیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جو میں اپنے بھائی کے بارے میں بات کر رہا ہوں، کسی کو بتا رہا ہوں، اگر وہ واقعی گناہ،
عیب غلطی اس میں موجود ہو تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی خوبصورت انداز میں اور بہت ہی پیارے اسلوب میں ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا ان کان فیہ ما تقول، اگر واقعی وہ اس انسان میں، مسلمان میں وہ چیز ہے، وہ نقص اس میں پایا جاتا ہے، اس گناہ میں وہ مبتلا ہے اور اللہ کی وہ نافرمانی کرتا ہے جو آپ دوسروں کو اس کے بارے میں بتا رہے ہیں، فقد اغتبتہ، تو یہی تو اس کی غیبت ہے کہ انسان کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات کسی دوسرے کو بتائے جو گناہ، نافرمانی اور غلط کام اس میں پایا جاتا ہے۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَإِن لَّمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ، اگر وہ بات جو آپ کسی کے بارے میں کسی دوسرے کو بتا رہے ہیں، اگر وہ بات اس میں ہے ہی نہیں جس کے بارے میں آپ کر رہے ہیں، فقد بہتہ، تو پھر تو آپ نے اس پر بہتان لگایا ہے۔ تو کسی کے بارے میں، کسی کی عدم موجودگی میں کوئی ایسی بات کرنا جو اسے ناگوار گزرے، جس میں اس کی عزت کی پامالی ہو، جس میں اس کی توہین ہو، اور جس میں وہ انسان اپنی ذلت اور رسوائی محسوس کرے، وہ بات انسان کی کسی دوسرے کے سامنے کرنا شرعی ہدایات کے مطابق بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ رب العزت کی نافرمانی ہے۔ ہاں، چند ایسی صورتیں ہیں جن صورتوں میں کسی کا گناہ، عیب، ظلم و زیادتی انسان بیان کر سکتا ہے، جس طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، اللہ رب العزت بری بات کا علانیہ اظہار پرچار کرنا اسے بالکل پسند نہیں فرماتے۔ ہاں، الا من ظلم، جس پر ظلم کیا گیا ہو، جس پر زیادتی کی گئی ہو، تو مظلوم اپنا ظلم کسی کو بیان کر سکتا ہے کہ مجھ پر فلاں نے ظلم کیا ہے، مجھ پر فلاں نے زیادتی کی ہے، یا کوئی اور معاشرے میں کوئی انسان، محلے میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں کوئی برا کام کرتا ہے، تو آدمی اسے سمجھانے کے لیے، اس کی اصلاح کے لیے اگر خود اس کی اصلاح نہیں کر سکتا تو وہ کسی ایسے صاحب حیثیت انسان کو بیان کر سکتا ہے جس سے اصلاح کی امید ہو اور یہ توقع ہو کہ میرے بتانے سے اس کی اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو جہاں پر اصلاح کا ارادہ ہو، خیر خواہی مقصود ہو، اللہ رب العزت کو راضی کرنا مطلوب ہو، اور جہاں پر مصلحت مقصود ہو اور بڑے نقصان سے بچنا مقصود ہو، وہاں پر انسان، مسلمان کسی دوسرے انسان کے بارے میں جو اس میں غلطی، کوتاہی پائی جاتی ہے وہ دوسرے کو بیان کر سکتا ہے، لیکن اس کے بغیر بیان کرنا درست نہیں ہے۔ یہ غیبت اتنا بھیانک گناہ ہے، اس کے کئی ایک نقصانات ہوتے ہیں۔ پہلی چیز، انسان اللہ رب العزت کی ناراضی کا حقدار قرار پاتا ہے۔ دوسری چیز، انسان گناہ گار ہوتا ہے۔ تیسری چیز، آپس میں حسد، بغض، عداوت پیدا ہوتی ہے۔ اور چوتھی چیز، اللہ رب العزت کی رضامندی، اس کی خوشنودی سے انسان دور سے دور تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح لڑائی جھگڑے تک نوبت آ جاتی ہے، قتل و غارت تک نوبت آ جاتی ہے، فتنہ فساد، یہ ساری چیزیں آخر پھر جنم لیتی ہیں کسی ایک چنگاری کی وجہ سے۔ وہ چنگاری کیسی کہ آدمی کسی کا گناہ، نقص، عیب کسی کو بیان کر دیتا ہے، پھر وہ اس کے ذریعے اصل آدمی تک پہنچ جاتا ہے، تو بہت بڑی لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں اور اس میں کثیر نقصان ہوتا ہے، ایمان کا بھی نقصان ہوتا ہے، اخلاق کا بھی نقصان ہوتا ہے، دنیا اور آخرت دونوں کا نقصان ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔